أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين اللهم آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا جو ہے 6 ویک کورس کا سیکنڈ سیشن ہے انشاءاللہ تعالی ہم جو جس پرسنالٹی کو یا جس شخصیت کو آج ہم کور کر رہی ہیں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انشاءاللہ اور کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارے نصیب میں ہے ہمارے مقدر میں ہے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے آمین۔ ایمز اینڈ آبجیکٹو آف دا لیسن کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی عزم اور ہمت کا نمونہ تھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ پورا خاندان پریشانیوں اور آزمائش سے گزرا، کیسے گزرا اور انہوں نے کیسے اس چیز کا مقابلہ کیا وہ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ فاطمہ کی کٹھن زندگی کا نسخہ جو ہے یا مشکلات بھری زندگی یا محنت بھری زندگی کا جو نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ نے ان کو بتایا اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے، اور فاطمہ رضی اللہ کی مثالی شادی اور ہمارے لیے اس میں سے کیا سبق نکلتے ہیں وہ جاننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کی پیدائش کے حوالے سے ہمیں مختلف آراء ملتی ہیں، مختلف اس کے بارے میں رائے ہیں۔ سب سے زیادہ راجح جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ 20 جمادی الاول 611 نبوی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ وہ پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی نہایت متین اور تنہا پسند اور طبیعت کی تھی، گھلنا ملنا اتنا زیادہ نہیں تھا ان کا، نہایت ہی ذہین اور دنیا کی نمود و نمائش سے جو ہے بہت ان سے دور تھی، نمود و نمائش بالکل ان کے جو تھی نا زندگی کا حصہ نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کی کنیت اور القاب جن سے ان کو پکارا جاتا ہے، آپ کا نام فاطمہ اور کنیت ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی، جنت کی عورتوں کی سردار کے نام سے مشہور تھی، احادیث بھی ہمیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں۔ ان کے جو ڈیفرنٹ القاب ان کو جو دیے گئے، ظاہرہ دیا گیا روشن چہرے والی، بطول ان کو کہا گیا کہ سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہونے والی، اسی طرح طاہرہ آتا ہے، مطہرہ آتا ہے، رادیہ آتا ہے، مرسا یا مرسا دونوں میں سے ایک یہ نام جو ہے ان کے لقب تھے۔ پھر اگر ان کا ہم شجرہ نسب دیکھتے ہیں تو اس میں والد کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدہ کا نام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دادا کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ اور دادی کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ، اور نانا کا نام جو ہے وہ خویلد اور نانی کا نام فاطمہ، بالکل فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرح ہی ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ کی اولاد جو تھی اس میں حضرت حسن رضی اللہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ، زینب بنت علی رضی اللہ، اور ام کلثوم بنت علی رضی اللہ۔ یہ 4 بچے جو تھے زیادہ مشہور ہیں کیونکہ 2 بچے جو ہیں ان کے ٹوٹل 6 بچے تھے، جن میں سے 2 جو ہیں وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، ان میں محسن بن علی رضی اللہ اور رقیہ بنت علی جو ہیں کہتے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ کا جو بچپن ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور ابتدائی تربیت جو ہے خود
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلمان خواتین بھی شامل رہیں۔ بچپن میں ہی کہتی ہیں کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے اسلام کی ابتدائی زمانے میں دیکھا وہ تمام ترتنگی جو ان کو برداشت کرنی پڑی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں جو ہے وہ برداشت کی تھی، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھی، اور یہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں میں انہوں نے اسلام میں ہی اپنی آنکھ کھولی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھی نا حضرت خدیجہ رضی اللہ، کہ وہ بچپن سے ہی ان کو بطول کے نام سے پکارتی تھی، اور کہتی تھی کہ یہ کیونکہ یہ بچپن سے ہی نہایت سنجیدہ سی پاک باز سی ہوتی تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل میں اتنی دلچسپی نہیں دکھاتی تھی، بہت خاموش طبیعت کی تھی، اپنی والدہ محترمہ کے پاس ہی بیٹھی رہتی تھی، اور کہتے سیرتوں اور صورت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ملتی تھی ان کی سیرت۔ اور کوئی بات کہتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئی تھی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا تو ان کو بہت خوشی ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اس وقت ماحول ایسا تھا، ماحول کے تناظر میں جب ان کو پتا چلا کہ چوتھی بیٹی ہوئی ہے تو تھوڑا گھبرا رہی تھی، جیسے آج کے ماحول میں بھی ہوتا ہے۔ تو کیا ہوا، تھوڑی سہمی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کچھ کہتی اس کے کہنے سے پہلے ہی کہ کوئی بات نہ کہنا، ہر بچہ جو ہے ہمارے لیے برابر ہے، ہمارے نزدیک لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، جو اس نے عطا کر دیا ہمیں ہم اس پہ راضی ہیں۔ بچی سے ہم بہت خوش ہیں، اور عنقریب یہ ہمارے لیے بھلائی اور قبولیت کا سامان بنے گا۔ سبحان اللہ۔ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا کہتے ہیں بچپن میں انتقال جب ہو گیا تھا تو انہوں نے ہی ابتدائی زمانے میں دیکھا کہ وہ تمام تر تنگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، قریش کے ہاتھوں آئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں تھے تو ابو جہل آئے اور انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہوں نے اونٹ کی اوجری آپ پہ ڈال دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب خبر ملتی ہے تو کہتی ہے وہ آ کر ان کی قبر سے پانی کے ساتھ دھوتی ہیں، اور آپ اس وقت کہتے بہت چھوٹی تھی، کہتے چھوٹی عمر کی تھی، اور اس وقت آپ اتنا رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ میں اپنے باپ کے اوپر سے وہ بوجھ کو ہلکا کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ساتھ ساتھ کہتے جانتے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے باپ کی مدد کرے گا، آپ کے باپ کو اس طرح چھوڑے گا نہیں، ان کو بڑا اس چیز کا ہوتا تھا۔ اینڈ ایک اور واقعہ آپ کی بچپن ہی کا آتا ہے کہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت ہی خاموش طبیعت کی تھی، کبھی کھیل کود میں اتنا دلچسپی نہیں لیتی تھی، لیکن سوالات جو تھے وہ بہت پوچھتی تھی، جن سے آپ کی ذہانت اور فطانت کا پتہ چلتا تھا۔ کہ دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک دفعہ کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی فیملی میں کسی کی شادی تھی تو انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے بہت ہی خوبصورت کپڑے اور زیورات بنائے، اور اس وقت کہتی ہیں کہ آپ کی عمر کوئی ہوگی 5 برس کی۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو یہ قیمتی کپڑے جو تھے اور زیور انہوں نے پہننے سے انکار کر دیا، اور بالکل کہتے سادہ سی کپڑوں میں وہ اس شادی میں گئیں۔ تو بچپن سے ہی ان کی جو تربیت یا ہم کہہ لیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بس فطرتی ان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی تھی کہ وہ جو تھی دنیا کی طرف اتنی مائل نہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہی تھی بہت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ کی ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے حضرت فاطمہ بہت ان کی لک آفٹر کی، دکھ اور سکھ کی ساتھی بنی، اور ایسا تھا کہ باقی بہنوں کی بنسبت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کیا تھا۔ تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ کے ہی لوگ زیادہ نام لیتے ہیں، باقی بیٹیوں کے نہیں لیتے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ یہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے وفات کی، باقی ساری بیٹیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی،
جس کی وجہ سے ان کا یہ نہیں کہ وہ ان کی اہمیت اتنی نہیں ہے یا ان کا کام اتنا نہیں ہے یا دین کے معاملے میں انہوں نے کوئی خدمات انجام نہیں دی، بلکہ ان کی بھی خدمات اتنی ہی تھی، لیکن انہوں نے ٹائم زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ زیادہ آتا ہے۔ اچھا، میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ وائی ڈو یو تھنک وائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ باقی انہا جو ہے انہی کا نام آ رہا ہے، باقیوں کا نہیں آ رہا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا نا کہ ان کی پہلے وفات ہو گئی تھی، انہوں نے زیادہ ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، یہ بھی ایک الحمدللہ یہی بات ہے کہ انہوں نے باقی چھوٹی بہنوں میں چھوٹی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھی، اور اسکالرس کی یہی رائے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے زیادہ ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے ساتھ گزارا، اور ان کی بہت سی عادات جو کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ملتی تھی، انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور لیا تھا، تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور جب کوئی نہیں ہوتا تھا تب یہ وہاں پہ آپ کے لیے حاضر ہوتی تھی، تب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور کہتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نہایت ہی عظیم گھرانے سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور تدریس کا آغاز جو ہے وہ شروع کر دیا تھا، اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو وہ تعلیم دے رہی تھی، وہ بہت چھوٹی تھی، تو اس وقت یہ حضرت خدیجہ سے سوال کرنے لگی کہ اما جان، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کبھی ہم دیکھیں گے؟ تو اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان کو کہا تھا کہ میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے، اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہمیں حاصل ہوگی، اور جب وہ خوش ہوگا تو پھر ہمیں اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ حضرت خدیجہ کی بچپن ہی کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بچپن میں اتنی ذہین ہوا کرتی تھی نا کہ طرح طرح کے سوال کیا کرتی تھی۔ ان کی شادی کے حوالے سے اب اس ایج کو پہنچ گئی ہیں، بچپن ان کا گزر چکا ہے، اب اس ایج پہ آئی ہیں جب کہتے ہیں کہ ان کی شادی کے حوالے سے مختلف رائے ہمیں ملتی ہیں، بٹوین 15 سے 21 تک، 15 کی بھی رائے ملتی ہے، 18 کی بھی ملتی ہے، اور 21 کی بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، ان بٹوین لگا لیں کہ 15 سے 21 کے بٹوین ان کی شادی ہوئی، اور کہتی ہے کہ جب ان کی شادی کی بات ہوئی تو بہت سے لوگوں نے جو ہے شادی کا اظہار کیا، لیکن ان میں سے کچھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک ہیں جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کر دیا کہ مجھے اس سلسلے میں وحی کا انتظار ہے، اور کچھ عرصہ بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، اور آپ نے کہا مرحباً و اہلاً۔ اچھا، اس کے حوالے سے بھی ہمیں 2-3 مختلف آراء ملتی ہیں۔ ایک تو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم کا ویٹ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ حکم مل گیا تو پھر حضرت عمر، جب حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کو آپ نے انکار کیا تو انہوں نے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ جاؤ، آپ کا اس چاہت کا اظہار کرو گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے اتنے امیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میں تو اتنا، میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں کہ میں جاؤں، کس منہ سے جاؤں، مجھے شرم آتی ہے۔ تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے یہی کہا تھا کہ نہیں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ جاؤ۔ تو کہتے ہیں ایک روایت میں یہ بھی آتا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے پھر بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں کہتے ہیں کہ اتنا جھکاؤ تھا کہ بات کر نہ سکے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ علی آپ کس لیے آئے ہو؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خاموش رہے، کچھ نہ کہہ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ آپ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، تو پھر بھی آگے سے جواب نہیں دیا، بلکہ سر کو اپنے کو ہلایا نا۔ اور تیسری ہمیں یہ ملتی ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی، اور لونڈی نے پھر آپ کو کہا تھا کہ اب جب ان کا رشتہ ہو جائے گا آپ تب ان کے پاس رشتہ لے کے جاؤ گے، تو آپ جاؤ اور جا کے اپنی چاہت کا اظہار کرو۔ تو یہ 3 چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے بچپن ہی میں جب ہجرت ہو گئی تھی تو تب مدینہ پہنچ کر محمد بن عبداللہ نے، زید بن حارث نے عبد بن رافع کو 500 درہم اونٹ دے کر مکہ کی طرف ہجرت کے لیے کہا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت فاطمہ جو ہے بنت اسد کی زیر تربیت رہی،
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی. مقصد یہ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہو گئی، اس کے بعد جب ہجرت ہوئی، ہجرت میں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سویدہ اور حضرت عائشہ کو بھیج دیا گیا تھا کہ وہ ہجرت کر جائیں. اور اس وقت جو پیریڈ تھا، اس دوران جو تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سودا کے زیر نگرانی رہی، ان کی تربیت وہ کرتی رہی. تو اسی دوران پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے جو ہے وہ نکاح کیا تھا تاکہ ان کی تربیت جو ہے، ان کی ذمہ داری حضرت سلمہ پوری کریں. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب میرے سپرد کیا گیا، میں نے انہیں ادب سکھانے کی کوشش کی، جیسے ہوتا ہے مائیں اپنے بچیوں کو سکھاتی ہیں. تو کہتی ہیں میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کو بہت بادب پایا کہ وہ مجھ سے کہیں بہتر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے ابھی بہت چھوٹی تھی، آپ کے پاس تشریف لائیں. بھوک کی شدت کی وجہ سے ان کا رنگ جو تھا وہ بدل چکا تھا، متغیر ہو چکا تھا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ بیٹی ادھر آؤ. جب آپ قریب آئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کے بھوک کی شدت کو ختم کر دے. اس دعا کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ خود کہتی ہیں کہ میرے چہرے کی زردی جو ہے وہ سرخی میں بدل گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حشاش پشاش نظر آنے لگی. خود حضرت فاطمہ رضی اللہ جو تھی کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک کی شدت جو ہے، پریشانی جو ہے، اس نے تنگ نہیں کیا، مجھے جو ہے کبھی محسوس ہی نہیں ہوئی. پھر اسی طرح کہتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی کا ان لوگوں نے اظہار کیا، یہ سارا سلسلہ چلا، تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. یہ سارا سلسلہ ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جا کے کہا، حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں جو ہے علی کی اور فاطمہ کا نکاح کر دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور فاطمہ کی شادی یکم ذوالحجہ 2 ہجری کو ہوئی، اور کچھ روایت کے مطابق کہتے ہیں کہ رمضان میں ان کی رخصتی ہوئی. پہلے نکاح ہو گیا، رخصتی بعد میں ہوئی. شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کو رخصتی جو ہے وہ رمضان میں ہوئی اسی سال ذوالحجہ میں، اور شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زرہ جو تھی وہ 500 درہم میں بیچی، اور اس زرہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس نے خریدا. اور کہتی ہیں کہ وہ زرہ جو تھی ہیوی تو بہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ زرہ لی، 500 درہم ان کو دیے گئے. وہ 500 درہم جو تھے وہ حضرت علی نے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مہر اسی میں سے قرار پایا. کچھ کہتے ہیں 400 درہم تھا، کچھ کہتے ہیں 480 درہم جو تھا وہ تھا، اور کچھ کہتے ہیں اس میں نا رائے آگے پیچھے پائی جاتی ہیں. پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جہیز کے حوالے سے جب ان کو جہیز، اور پھر سبحان اللہ وہ جو تھی نا زرہ تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے واپس حضرت علی کو گفٹ بھی کر دی. کہ سبحان اللہ، یہاں پہ ہمیں ایک اور کردار نظر آتا ہے صحابہ کا آپس میں پیار اور محبت کا. ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ علی کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ان کے پاس مہر نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا کچھ طے کرنے سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ کی طرف سے پرمیشن مل جاتی ہے، حضرت علی کی طرف سے مل جاتی ہے، لیکن پھر وہیں پہ ہاں نہیں کی، وہاں پہ رکتے ہیں. علی کو اسی وقت جواب نہیں دیتے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں کہ میں فاطمہ سے پوچھوں گا. فاطمہ سے پوچھتے ہیں، اور فاطمہ نے کہتے ہیں کہ شرم میں انہوں نے نا آگے سے کوئی جواب نہیں دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ کواری لڑکی جب
آگے سے جواب نہ دے، اس کی طرف سے ہاں سمجھی جاتی ہے، ہمارے بھی ایسے کہتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت عمر کو کہا، یا حضرت عمر آئے تو پھر آپ نے بتایا کہ مطلب کہ یہ فوراً نہیں کہ باپ نے، اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، باپ کی خواہش تھی اور حضرت علی کی خواہش تھی تو اس کو رشتے کو طے کر دیا گیا، بلکہ بیٹی کو اہمیت دی گئی، بیٹی سے پوچھا گیا، بیٹی کو بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کو آپ کو نہ وہ رشتے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول کیا۔ اچھا، اب جو ہے جہیز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، یہاں پہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ جہیز کی دیکھ لیں۔ جہیز کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مقداد ابن اسود کو رقم دے کر چیزیں خریدنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے چیزیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھی، اور اس وقت حضرت اسما بنت عمیس بھی موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست بھی ہمیں تھوڑا آگے پیچھے مل جائے گی، لیکن بہت بڑی فہرست نہیں ہے جو کہ ہمیں مشکل پیش ہو کہ ہمیں صحیح ہے اس کی روایت یا غلط ہے۔ چند ایک چیزیں تھیں اس میں، کہتے ہیں ایک قمیص تھی، ایک خمار تھا، سر ڈھکنے کے لیے کپڑا جس کو کہا جاتا ہے، ایک کمبل تھا، کھجور کے پتوں سے بنا ہوا ایک بستر تھا، موٹے ٹاٹ کے 2 لکڑی کے برتن تھے، کھجور کے پتوں کا ایک برتن بنا ہوا تھا جس میں مٹی پھیر کے وہ صاف اس کو کرتے تھے، اور 2 مٹی کے آبخورے تھے، مٹی کی سراہی جس کو ہم بولتے ہیں وہ تھے، اور زمین پر بچھانے کا لیے ایک چمڑا تھا، اور سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھا۔ یہ چیزیں جہیز میں تھی۔ اب آپ خود دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ خود دینے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو خود مشورہ دینے والے کہ وہ زرہ جو ہے وہ لے کے آؤ، اس کو بیچو، بیچ کے اس کو مہر کے لیے کرو، اور مہر کے لیے پھر اسی میں سے مہر رکھا بھی جاتا ہے، اور پھر اس کی ترغیب بھی دلا رہے ہیں، اور پھر دیکھیں اسی مہر میں سے مہر بھی دیا گیا، اسی میں سے چیزیں بھی خریدی گئیں، اور چیزیں کتنی چند ایک ضرورت کی چیزیں، کہ ایک باپ ایک بیٹی کو اپنی محبت سے جو مرضی دے، لیکن ہم معاشرے میں رہتے ہوئے ہم لوگوں کو کتنا مجبور کرتے ہیں نا کہ وہ اپنی حد سے گزر کر جو ہے لڑکے والوں کو جو ہے ان کی خواہشات کو پورا کریں۔ تو وہ چیز بھی ہمیں نظر آتی ہے، ابھی ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے برتن جو تھے، بچھونا اور چمڑا اور ایک سفید چادر دی گئی۔ مختصر سا جہیز دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں برکت نازل فرما، جن کے اچھے اچھے برتن مٹی کے ہیں، اسی طرح مطلب کہ ان کو بھی یہ مٹی کے برتن بہت اچھے کر کے ان کو دکھائیں، اس میں برکت ڈال دے۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی نے اپنی زرہ بیچ کر حاصل کیا تھا۔ پھر کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت علی سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کے چچا زاد بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق دیکھ کر کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ سوال آ جاتا تھا کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، احب الی منک، کہ میرے ساتھ محبت زیادہ کرتا ہے یا میرے علی کے ساتھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت فاطمہ نے، تو وہ کہتی ہیں کہ فاطمہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الی منک، فاطمہ مجھے بہت پیاری ہے، لیکن میرے نزدیک علی کی بھی عزت ہے، کہ دونوں کو ہی خوش کر دیا، یہ نہیں کہ ایک کو کہہ دیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے اور دوسرے کو کہہ دیا کہ نہیں۔ پھر رخصتی میں کیا ہے کہ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذوالحجہ کو آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ رخصتی کے ساتھ کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اشہب نامی اونٹنی پہ سوار ہوتی ہیں، اور جس اونٹنی کی نکیل جو ہے حضرت سلیمان فارسی نے پکڑی ہوئی ہے وہ لے کے اس کو چل رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو گھر تک لے کے گئے، ان کے لیے انہوں نے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے دعا پڑھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان سے جو ہے وہ پناہ دے۔ اور اس پر پھر کہتی ہیں کہ بہت سی خواتین وہاں پہ تھیں، موجود بھی تھیں، انہوں نے بالترتیب ان کے نام بتائے ہوئے ہیں کہ حضرت ام سلمہ ہے، حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت حفصہ بھی تھی، اور باقی ازواج مطہرات بھی جو تھیں وہاں پہ موجود تھیں۔ شادی کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوتی ہے شروع میں
لوگوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا کہ ان کو تانے دینا شروع کر دیے، لوگوں کے تانے شروع ہو گئے. کیا کہ سب سے پہلے تو قریش آگے آگے تھے کہ ان کی شادی جو ہے ایک غریب شخص سے کر دی گئی ہے، جس سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے کہ میں نے تیری شادی ایسے شخص سے کی جو اسلام میں سب سے اول ہے، جو علم میں سب سے اکمل ہے، جو حلم میں سب سے افضل ہے. کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں ہے؟ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں. یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگی اور عرض کیا، یا بابا جان، میں اس پر راضی اور خوش ہوں کہ لوگ جو تانے دیتے ہیں وہ دیں. وہ بھائی سن کے، جب تانے سن کے قریش کے گھر آتے ہیں تو بیٹی سے پھر پوچھ رہے ہیں کہ تجھے بھی مجھ سے اسی طرح شکایت ہے جس طرح وہ لوگ کر رہے ہیں، کیا تجھے اس چیز کا پتہ نہیں ہے؟ تسلی دیتے ہیں، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں کہ اے فاطمہ، ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں، جیسا لوگ کہہ رہے ہیں. میں نے تمہارا ہاتھ ایسے انسان کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو علم میں سب سے اکمل ہے، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے اور حلم میں سب سے افضل ہے. اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ایک باپ کے لیے، ایک بیٹی کے لیے، کہ اس کو ایسا خامد ملے. کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عورت کے اوصاف جو ہیں وہ کیا ہیں. تو جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابع داری کرے، شوہر کی خدمت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیروں کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھ پائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے کہ اتنی میری بیٹی کو یہ ساری چیزیں کہاں سے پتہ چلیں. ماں کی تربیت زیادہ دیر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ نہیں ہو رہی، کچھ عرصہ، 5 سال کی کہتے ہیں، کوئی 5 سال کہتے ہیں، کوئی 4 سال کی عمر کا بتاتے ہیں. ڈیفرنٹ ہمیں احادیث ملتی ہیں، روایات ملتی ہیں. تو 4-5 سال کی زندگی میں کتنا مطلب اپنے اندر انہوں نے ابزارو کر لیا. اور کہتی ہے کہ بہت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں آتا ہے نا کہ بہت مشابہت رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، معاملات طے کرنے میں، شکل میں، چلنے میں، رنگ ڈھنگ میں، ہر چیز میں بہت زیادہ مطابقت تھی، بہت مشابہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ بیمار تھی، لیکن علالت کی وجہ سے رات بھر عبادت میں مصروف رہی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے مسجد تشریف لائے تو آپ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. جب واپس تشریف لائے تو آپ چکی پیس رہی تھی. انہوں نے فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی محنت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لو. کہنے لگی کہ کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ. تو فرمانے لگی، اللہ کی عبادت اور آپ کی اطاعت جو ہے نا، مرض کا بہترین علاج ہے. سبحان اللہ. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہم بیمار ہوں اور ہم گھر کا کام کریں تو وہ تو ہے ہی نہیں، اور ہمارے میاں آ کے ہمیں کہیں کہ بھئی بیمار ہو کچھ نہ کرو، وہ تو شاید تھوڑی سی ایمپتھی دکھائی دیں، آ کے کہہ ہی دیں کہ کام نہ کرو. ہمارا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں اور آپ کی اطاعت کرنے میں مجھے سب سے زیادہ سکون ملتا ہے؟ ہم الٹا جواب دیتے ہیں. ہماری جو بات کرنے کا انداز ہے نا وہ الٹا ہی ہوتا ہے. اچھا، میں چاہوں گی یہاں پہ آپ کچھ بہنیں تھوڑا سا اپنا انپٹ ڈالیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جہیز کے حوالے سے، ان کے رشتہ طے ہونے کے حوالے سے، اور ان کا رویہ جو ہے دیکھ کے اپنے باپ اور اپنے میاں کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہیں تو پلیز یہاں پہ ایڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سعدیہ، ماشاء اللہ جیز کے بارے میں بات کروں گی کہ کتنا محدود سامان تھا. وہ سامان تھا جو ہماری ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا تھا، جبکہ ہماری اتنی فضول خرچیاں ہیں کہ وہ میں یہ دیکھ کے لسٹ میں نے کہا ان کے جن کے گھر جا رہا ہے یہ سامان ان کے لیے بھی آسانی، اور جو دے رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی، اور جس کے لیے دیا گیا ہے اس کے لیے بھی آسانی. ہر طرف آسان ہی آسان، دین آسان ہے جی، نا. ہر دین طرف آسان ہے. آسانی کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. جی، مطلب کہ خواہشات کی پیروی نہیں نہ ہو رہی ہے. ہمیں وہ دکھ رہا ہے کہ جو ضروریات ہیں بس اس پہ کریں، دین بھی اجازت دیتا ہے آپ کریں اس چیز کو پورا. اور دوسرا یہ کہ
جیسے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنی جو زرع ہے اس کو بیچیں، تو اس کے حوالے سے کہ ان کے پاس وہ ان کی حفاظت کے لیے وہ ایک ہی چیز تھی، اور وہ دیکھیں وہ بھی وہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے نا کہ ایک ڈیفینس ہوتا ہے جو، تو ان کے پاس وہ ڈیفینس تھا، وہ انہوں نے دیا، وہ بیچا۔ وہ بیچ دے، مطلب ایک ہی چیز پاس تھی۔ اس سے یہ چیز بھی تو ہماری سمجھ میں آتی نا کہ مہر اس حساب کا دیا جائے تاکہ دوسری پارٹی اس کو افورڈ کر سکے، اور یہ عورت کا حق ہوتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر اسی مہر میں جو دیا گیا تھا نا، کہتے اسی مہر میں سے یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے دی کہ یہ اس کی چیزیں ہیں، اسی کے استعمال کے لیے ہیں۔ بالکل، اور ہمارے ادھر تو مہر کا ایک عجیب ہی سلسلہ ہے کہ کوئی اگر کسی سے کہتا ہے کہ ظاہر ہے یہ تو ایک عورت کا حق ہوتا ہے نا، جو مہر وہ مانگتی ہے، وہ اپنی استطاعت جو اپنے وہ ہسبینڈ کو مانگتی دیتی نہیں ہے، مرد خود دیتا ہے، خوشی سے وہ اس کو دینا چاہیے اور خوشی سے دیتا ہے اور اس کا حق بنتا ہے۔ وہ ایک دوسرے بالکل، پہ حلال ہی مگر نہیں ہوتے جب تک وہ مہر دے نہیں دیتا۔ اور اس کے استطاعت کے مطابق اگر آج کل کے زمانے میں دیکھیں کہ کسی کا ہسبینڈ اتنا کام کرنے والا ہے تو وہ کہے کہ میں خالی 100 پاؤنڈ دوں گا اس کو حق مہر، تو اس کو اس کی استطاعت کے مطابق دینا چاہیے نا۔ استطاعت کے مطابق، وہ بھی ہزاروں کے حساب سے نہیں، چلو سووں کے حساب سے لگا لو۔ کوئی ہو سکتا ہے کسی کے لیے 5,000 دینا اس وقت آسان ہو، وہ دے سکتا ہو، بالکل۔ کسی وقت ہو سکتا ہے اس وقت اس کے لیے 500 کافی ہو، ہے نا۔ اگر اس ٹائم کا اگر حساب لگایا جائے تو آج کل وہ 700-800 پاؤنڈ بنتا ہے۔ وہ بھی اگر یہ زیرہ کے حساب سے جو بیچی گئی تھی اور 400 درہم ہے نا، تو آج کے حساب سے کہتے ہیں 70-80 لاکھ کے قریب بن جاتا ہے۔ جی جی جی۔ تو یہ بھی اگر دیکھ لیں تو پھر 70-80 لاکھ پاکستان والے جو لکھوا رہے ہیں تو اس سے یہ چیز بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت کے حساب سے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ اینڈ پہ میں اس بات کو کنکلوڈ بھی کروں گی کہ آپ جتنی بھی ازواج مطہرات تھی، لوگ تھے، کہتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ساری شادیوں میں شاندار شادی تھی۔ جی جی۔ تو اس شاندار شادی کا نہ دیکھ لیں کانسیپٹ پیچھے کیا ہے، کتنی شاندار تھی اور کیا کیا ہوتا ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں ہو جائے شاندار شادی کس کو کہتے ہیں اور اور دوسرا ہمارے جی ذریعے شاندار شادی کیا ہے۔ یہی ہے نا کہ جب ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کو آسمانوں پہ لے جاتے ہیں تو وہ پھر شاندار شاندار نہیں رہتی نا۔ تو خواہشات بھی جو ہے وہ ایک حد کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بولنا چاہتی ہوں، ہم لوگ جب رشتہ ڈھونڈے تو پھر دیکھتی ہوں لڑکا پیسہ ہے اور نہیں، کیسے گاڑی چلاتے ایسے نہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتا اس کا ایمان ہے، اس کے پاس نماز پڑھتی ہے، دین کے دنیا میں دنیا کے لیے اس کو کیا کرتی ہے، اللہ کے لیے کیا کرتی ہے، ہم لوگ نہیں نماز پڑھتی ہے اور نہیں یہ نہیں دیکھتا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کے پاس پیسہ ہے، اچھا گاڑی چلاتے، کیا کام کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے۔ ویری گڈ پوائنٹ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب تکلیف میں تھی، لوگ باتیں کر رہے تھے، کیا آ کے ہاتھ پکڑ کے بولا کہ بیٹا تجھے نہیں لگتا کہ وہ علم میں، حلم میں اور دین میں کتنے افضل ہیں، کتنے اعلیٰ ہیں؟ Yeah. تو ان چیزوں کو انہوں نے دیکھا، اور میں نے دولت کو نہیں دیکھا، غریب ہے تو کیا ہوا۔ Yeah. اگلا پوائنٹ جو ہے کہ گھریلو کام کاج کے حوالے سے کہ کہتے ہیں کہ آپ گھر کے تمام کام خود کرتی تھی، مگر کبھی زبان پہ شکایت نہیں آئی کہ میں گھر کا کام کیوں کرتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک کنیز کا تقاضا کیا 7 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو کہ حضرت فضا کے نام سے مشہور تھی۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ کام کرتی تھی اور ایک دن وہ خود کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ جو ہیں بچے کو گود میں لیے ہوئے چکی پیس رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کام فضا کو دے دینا تھا، اس کے حوالے کر دینا تھا۔ تو اس وقت جواب سن لیں کیا کہتی ہیں، جواب دیا بابا جان آج فضا کی باری نہیں، میری باری، آج میرا دن ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کام کرنے والی ہیں نا ہماری، ہم ان کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نہیں آج میری باری ہے تو میں ہی کام کروں گی۔
یہ نہیں کہ باری اس نے تو اپنا کام کر لیا ہے اور اپنے حصے کا کام میں خود کروں گی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مثالی تعلقات کو اگر ہم دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بہت ہی ان کے آپس میں جو تعلقات بہت بہترین تھے. کبھی ان سے کسی چیز کا حضرت فاطمہ نے تقاضا نہیں کیا تھا. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار پڑ گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں. انہیں آ کے پوچھا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ. تو آپ نے کہا کہ میرے بابا نے نا مجھے تاکید کی تھی کہ علی کو تنگ نہیں کرنا، میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں. ممکن ہے کہ آپ کو یہ پورا نہ اس جو میں خواہش کروں آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو اس بات کی پھر تکلیف ہو، رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا کہ جب قسم دی تو انار کا ذکر انہوں نے کیا کہ میرا دل کرتا ہے میں انار کھاؤں. کہ نہیں آپ مجھے بتاؤ میں آپ کے لیے لے کے آتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح آپ کو چاہیے کیا. تو پھر خواہش بھی کیا کی ایک انار کی. کہتے ہیں کہ آپ نے کئی جنگیں جو ہیں وہ دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں. ہمیشہ خواہش تھی کہ وہ علی سب سے پہلے جنگ میں جائیں اور جو ہے وہ جنگ سے بچے رہیں. اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 16 زخم کھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بن عبداللہ کا جو چہرہ ہے وہ بھی زخمی ہوا اس جنگ میں، جنگ احد میں. لیکن آپ نے کسی خوف اور ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا کہ ہائے ان کو اتنے زخم لگ گئے، میرے بابا جان کا جو ہے وہ چہرہ جو ہے اس پہ ان کو زخم آ گئے. بلکہ نہیں، کہتی ہے خود مرہم پٹی کی، خود ان کا علاج کیا، تلواروں کی صفائی کے فرائض میں خود سر انجام دیتی تھی، خود ان کی ہیلپ کرتی تھی، اتنا ان کا ہاتھ پٹاتی تھی کہ آج میرے اور آپ کی طرح نہیں ہے کہ بس بچی جائیں تو اچھی بات ہے، نہ ہی جائیں نہ ہی نکلیں، گھر پہ ہی رہے تو اچھی بات ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے باقی رہی، آگے چلی. ہم لوگوں کا بھی یہ بھی کنسپٹ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نسل جو ہے وہ لڑکے سے چلتی ہے، لڑکی سے نہیں. رشتہ جو ہے وہ لڑکے والے مانگے، لڑکی والا نہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں حضرت فاطمہ کی ساری کہانی سے سمجھ آ رہی ہیں نا کہ لڑکے والا ہو یا لڑکی والا ہو، رشتہ مانگنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ہم لوگوں نے آج لڑکے والوں کو اتنا اونچا چڑھایا ہوا ہے کہ بس وہی رشتہ مانگے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہماری بچی ہمیشہ سر نیچا کر کے رہے گی. ہمیں تینوں روایات ملتی ہیں. حضرت علی خود بھی گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا، ٹھیک ہے، لوگوں نے بھی آ کے پوچھا. تینوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں ایک ہی بات پہ. جو اگر آپ کو مناسب لگ رہا ہے کہ فلان لڑکا جو ہے ہماری بچی کے لیے ٹھیک ہے، بس اسی نظر میں رہیں کہ وہ رشتہ لے کے آئے تو وہ رشتے کو، اچھے رشتے کو ہاتھ سے جانے دیں، بلکہ نہیں خود پوچھ لیں. پھر اچھا حضرت کیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو ہے نسل چلی، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں میں کس کا درجہ بلند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک حاشیہ لگایا اور فرمایا مریم، خدیجہ، مریم رضی اللہ تعالیٰ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، آسیہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ. اور ایک موقع پر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے اے فاطمہ تم اور تمہارا خاوند اور تمہاری اولاد جو ہے میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے. فرزندوں کی شان میں اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے آپ کے لیے اتاری تھی کہ جب مالک رحمہ اللہ کا قول ہے کہ کوئی بھی جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت نہیں رکھتا، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اہمیت دی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دی، ان کے بچوں کو دی، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو ہمیں وہ جو ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ کس طرح سے حضرت حسن رضی اللہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا. کس طرح کہا کہ حسن حسین جو ہے جنت کے لڑکوں میں سے ان کے سردار ہوں گے، اور حضرت فاطمہ کو کہا کہ لڑکیوں کی وہ سردار ہوں گی. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمر ذی مرتبہ صحابی جو تھے ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے اور تاکہ اپنی جو بیٹی ہے ان کی عیادت کر سکیں. وہاں کہتے ہیں دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی بیٹی کے پاس جانے کے لیے.
تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ تشریف لائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں. تو حضرت بطول ان کو پیار سے بولتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جواب دیا کہ بابا جان میرے پاس جو ہے نا صرف ایک عبایا ہی ہے جو میں نے پہنا ہوا ہے، دوسرا کپڑا میرے پاس نہیں ہے، پردہ میں نہیں کر سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک جو ہے اتار کے پھینکی اور بیٹی نے اس وقت پردہ کیا، اپنے آپ کو کور کیا. اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران اندر تشریف لے کے گئے. سیدنا نے ان کا حال پوچھا. پھر فاطمہ نے عرض کیا ابا جان شدت جو ہے درد سے بے چین ہوں اور بھوک سے نڈال ہوں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو پیش کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی صبر کر، میں آج 3 دن سے بھوکا ہوں اور اللہ سے میں جو کچھ مانگتا ہوں ضرور مجھے عطا کرتا ہے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی. میں مانگ سکتا ہوں، مجھے بہت مل سکتا ہے، لیکن میں نہیں مانگوں گا، میں نے آخرت پہ ترجیح دی ہے. دنیا گزر رہی ہے نا جیسے بھی ہے، اس پہ صبر کرو. پھر کہا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو. کہ ہمیں بھی یہ مل رہی ہے نا، بچے جب کہہ گئے میرے پاس یہ نہیں ہے میرے پاس یہ نہیں ہے، بولو جنت میں ملے گی. ان کو خوشخبریاں سنانے والے ہو جائیں، ان کو یہ بتانے والے ہو جائیں کہ دنیا تو سرسری سی ہے، 1 دن ہے 2 دن ہے 4 دن ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کو اس کے اوپر قربان کرو، آخرت کے لیے کام کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرو. پھر فاطمہ تو زہرا کہتی ہیں کہ فکر و غنا کے ساتھ کمال درجے کی وہ عابد بھی تھی. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام صبح جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ان کو میں نے پایا اللہ کے حضور جو ہے وہ گریہ زاری کر رہی تھی. دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی درخواست نہیں کی تھی، ہمیشہ وہ دوسروں کے لیے درخواست کرتی تھی، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دوسروں کے لیے وہ مانگتی تھی. کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ زہرا بے پناہ محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. سخت تکلیف میں کہتی ہیں کہ انہوں نے درخواست کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل سے سخت تکلیف میں بھی وہ انہوں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کا اظہار نہیں کیا تھا. ہمیشہ ہمیشہ وہ کہ یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ رویہ اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ جو ہے کہ ہمیشہ مثبت ہوتا تھا. ہمیشہ آپ نے ان کو دلاسا دیا، ہمیشہ مشکلات سے نکلنے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ہمیشہ پازیٹیو بات ہی کہی. یہ اتنی ساری مشکلات کے باوجود کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں چکی پیستے پیستے. بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں حدیث کو نا کہ ان کے ہاتھ جو تھے پیستے پیستے ان کے چھالے پڑ گئے تھے، ان کو تکلیف ہو رہی تھی. اسی دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کچھ قیدی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ کے پاس آئی کہ ان کو لونڈی کوئی دے دی جائے نا اگر ان کے پاس ہے تو، لیکن آپ نہ ملے، آپ جو تھے مصروف تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتا کر وہ چلے گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ آئی تھی اور ایک خادمہ مانگ رہی تھی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے. کہتی ہیں حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ ہم سونے کے لیے جو ہے وہ لیٹے ہوئے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم اٹھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں لیٹے رہو، اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر کہتے ہم لیٹے رہے ہمیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کر رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں جو تم نے مانگی ہے، کہ تم نے تو دنیا میں ایک لونڈی مانگی ہے، ایک کام کرنے والی مانگی ہے، میں تم کو وہ دیتا ہوں جو تمہاری ساری تکلیفوں کو دور کر دے گا اور تمہارے لیے کرنا بھی آسان ہوگا. جب تم سونے جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار یا 34 بار جو ہے اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے. اور پھر اس حوالے سے جو اسکالرز اس کی ڈیپتھ اسٹڈی کر کے اس کو اینالائز کرتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ بھی
گھر والی ہیں، بچے ہیں، سارا دن کام کر کے ہم تھک جاتی ہیں. میں آپ سب بہنیں گھریلو مصروفیات بھی ہیں، دوسری مصروفیات بھی ہیں، ہم ہر وقت کہتے ہیں نا ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں. پورے یقین کامل کے ساتھ اگر آپ یہ جو تسبیح فاطمہ ہے رات کو جب ہم بیڈ پہ جاتے ہیں پورے شعور کے ساتھ اس تسبیح کو کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر صبح دیکھنا آپ کتنے تر و تازہ اٹھتے ہیں، اور سب تکلیف، سب رنجشیں، سب تکلیفیں، مشکلیں، پریشانیاں، تھکاوٹیں آپ کی دور ہو جاتی ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں کیور ہے، اس میں علاج ہے. ہم اس سے دور ہیں آج، ہم اس سے دوری کی وجہ سے جو ہے ہم اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں. ہم پڑھتے تو ہیں ہر نماز کے بعد، ہم سب پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن ہم کیوں اس لیول تک نہیں پہنچ پا رہے؟ کیونکہ ہم شعور ہی نہیں پڑھتے. ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں رات کو بیڈ میں جانے سے پہلے بھی یہ پڑھتی ہوں، ان کا معمول ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا ہے، لیکن واقعی ہم اس لیول کی پڑھتے ہیں؟ واقعی ہم اس شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ واقعی جب میں سبحان اللہ کہتی ہوں اور اللہ کے کو واقعی میں پاک سمجھتی ہوں، الحمدللہ جب میں اس کی تعریفیں کر رہی ہوں، واقعی میں نے سارے، دیکھیں الحمدللہ ایک ایسا کلمہ ہے، پہلے میں اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہوں، پھر میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، پھر میں کہتی ہوں لگ رہا شکر، مجھے تکلیف آئی، بچوں نے نہیں سنا، میاں نے نہیں سنا، گھر کا کام کرنا پڑا، سارا دن میں چلتی رہی، کھانے کو نہیں ملا، شام کو ملا تو کچھ کھا کے ملے، الحمدللہ ہر چیزوں پہ. جب الحمدللہ آ جائے گا تو اللہ کی بڑائی کیوں نہیں، پھر میں اللہ اکبر کیوں نہ میں کہوں؟ جب یہ ساری چیزیں میرے اندر آ جائیں گی، اس لیول کی، اس سوچ کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ میں پڑھوں گی تو میری تکلیفیں کیسے دور نہیں ہوں گی؟ آج کمی اسی چیز کی ہے کہ میرے اندر یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، میں اس شعور کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھتی نہیں ہوں. اچھا آگے جو ہے انشاءاللہ تعالی میں نے یہ کچھ سوال رکھے تھے، یہ ابھی نہیں، میں بعد میں آپ سے لوگوں سے پوچھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کا کیا رویہ تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کیا باتیں کی، ان پہ ہم تھوڑا سی بات کریں گے انشاءاللہ. مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا. یہ بھی احادیث جو ہے نا ساری ہم بچپن میں سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، کہ جس پر حضرت فاطمہ رضی اللہ رونے لگی. اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں پر پاس ہی تھی تو انہوں نے سبب پوچھا کہ انہوں نے پھر کہ پہلے آپ رو دی پھر آپ ہنس دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے ان سے جنت میں جو ہے میں سب سے پہلے گھر والوں میں سے، خاندان میں سے میں سب سے ان کے ساتھ ملوں گی، تو اس پہ پھر میں ہنس دی، مجھے وہ چیز اچھی لگی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ سال میں صرف 2 مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا، مگر اس دفعہ 2 مرتبہ دکھایا گیا ہے. مجھے بتایا گیا کہ میری موت قریب ہے، میرے اہل میں تم مجھ سے پہلے آ کر ملو گی. ایک یہ سن کر آپ غمگین ہوئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں خوشی نہیں ہے کہ تم جو ہے عورتوں میں سے اہل جنت کی سردار ہو؟ یہ سن کر آپ مسکرانے لگی. ایک جگہ خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ تم عورتوں کی سردار ہو، ایک جگہ خوشخبری سنائی ہے تم خاندان والوں میں سے سب سے پہلے مجھے آ کے جنت میں ملو گی. پھر کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ جو ہے اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار، اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کے جو ہے وہ سردار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اہل و عیال میں سے سب کے بعد میں جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے. وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ تھی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس سے ملتے تھے وہ فاطمہ تھی. ایک سفر سے نکلنے سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے، سب سے بعد میں جاتے. کیوں کہ
اینڈ پہ جب نکلے تو فاطمہ کو مل کے نکلے، اور جب آتے تھے سب سے پہلے فاطمہ کے پاس جاتے تھے، اور اپنی دکھ سکھ سارے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرتے تھے۔ ہمارے لیے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے سبق کیا نکلتے ہیں، کیا ہمیں ملتے ہیں؟ کہ انہوں نے شوہر کا احترام کیا، انہیں جو ہے عبادت کا بہت شوق تھا، کہ آپ ہمیشہ غربت پر صبر کرتی تھی، فاقے کرتی تھی، اس پر کبھی انہوں نے ناشکری نہیں کی، کبھی اپنے باپ سے اس کے لیے شکایت نہیں کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پردے کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا پردہ اتنا اعلیٰ تھا، سخاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سخاوت اتنی تھی، کہتی کہ اپنے ان کے پاس اتنی کچھ پاس نہیں بھی ہوتا تھا تو تب بھی وہ کسی سے مانگ کے اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتی تھی۔ سخاوت کا اور شوق بہت رکھتی تھی، کہ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ شادی جب ہوئی نا آپ کی، تو اس رات بھی آپ نے عبادت میں وہ گزاری۔ پھر پڑوسیوں کی خیر خواہی، ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی کرنے والی ہوتی تھی، صداقت، ہمیشہ والد کا احترام کرتی تھی۔ والد کے احترام کے حوالے سے آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ان سے ملنے کے لیے، ان کے پاس تشریف لاتے، تو ان کی تعظیم میں وہ کھڑی ہو جایا کرتی تھی، ان کے ہاتھ کو چومتی، بوسہ دیتی تھی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اپنے والد کا ادب وہ شو کرتی تھی۔ اسی طرح یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر جاتی، آپ اٹھتے، ان کو بوسہ کرتے، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیتے، اپنی جگہ پہ ان کو بٹھاتے۔ وہی چیز بیٹی کے اندر ڈیولپ ہوئی، تو وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو باپ والدین کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ پھر سادگی بچپن سے ہی ایسی تھی، عاجز تھی، اثار اور سخاوت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر بھری ہوئی تھی، بالکل سادہ کھانا کھاتی تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ سیدنا فاطمہ کا ذوق نماز جو تھا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ آپ بسا اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بھر نماز میں مشغول رہتی ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ پھر جب نئی دلہن عبادت میں مگن، کہ ہمارا رویہ دیکھ لیں، جب ہم دلہن بن کے جاتے ہیں ہماری تو نمازیں ساری قضا ہو جاتی ہے، رات کو عبادت کرنا تو دور کی بات۔ تو نہ صرف دلہن کی نمازیں جاتی ہیں، سب کی نمازیں جاتی ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں رویہ، حضرت کہتے ہیں حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے کے گئی، وہاں پھر حضرت علی آپ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے کہا، اے تمام عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری بیوی ہیں؟ کہنے لگی، میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی حالت معاملہ متعلق سوچ کے متعلق ہو رہی ہوں کہ جب میری عمر پوری ہو جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کیا جائے گا، آج میرا عزت اور فخر کے بستر پر داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کی مانند ہے۔ اللہ اکبر، کہ آج رات اگر میں مطلب کہ شادی ہوئی ہے اور اسی فخر میں، اسی غرور میں جو ہے میں اپنی نمازوں کو، اللہ کے آگے حاضری کو جو میں مس کر دوں، کہ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، عبادت کریں، اصل حق اسی کا ہے۔ اس کے بعد دونوں کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے پھر عبادت کی، کہ ٹھیک ہے دلہن ہے، اس کو آرام کی، ریسٹ کی ضرورت ہے، اگر سیدھا سادہ سا نکاح ہوگا، سیدھی سادی سی شادی ہوگی، نہ اتنی تھکاوٹ ہوگی، نہ اتنی شو آف ہوگی، نہ اتنا ہلا گلا ہوگا، پھر اللہ کے حقوق کو دماغ میں رکھے گا نا بندہ۔ جب اتنا کچھ کر کرا کے ہم تھک ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر انسان نے یہی ہوتا ہے، کہاں نمازیں، کہاں باتیں، کہاں اللہ کا حق اور کہاں باقی چیزیں، وہ ساری چیزیں ہی اس میں پھر پامال ہوتی ہیں۔ پھر اثار و سخاوت کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ سخی تھی، کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتی تھی، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی چیز بظاہر موجود نہ ہوتی تو قرض لے کر سائل کی جو ہے حاجت کو وہ پورا کرتی تھی۔ ان کی وفات کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ایک عظیم سانحہ تھا جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی تب یہ بیمار ہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر اس بیماری سے اٹھ نہیں سکی، اس صدمے سے ابھر نہیں سکی،
تو 6 ماہ، کچھ کہتے ہیں 5 ماہ، مطلب کہ تھوڑی ہی مدت تھی بٹوین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے، تو یہ فوت ہو گئے. اس لیے کہتے ہیں جو تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے وہ تاریخ 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں فوت ہوئی، رات کے وقت فوت ہوئی. اور جب یہ فوت ہوتی ہیں تو کہتی ہیں کہ مجھے جو ہے رات کے وقت دفنایا جائے، اور جو ہے پورے پردے کا خیال رکھا جائے، میرا پردہ کسی کو میری شکل نہ دکھائی جائے. اور حضرت سلمہ جو تھی ان کے ساتھ باقی جو صحابیات تھیں انہوں نے ان کو غسل دیا، رات کو غسل دیا. جنازے میں بہت کم لوگ شامل تھے اور ان کو دفنا دیا گیا، جنت البقیع میں ان کو دفنایا گیا. اور انہوں نے جو وصیت کی تھی اس پہ جو ہے وہ عمل کیا گیا. ان کی وصیت جو تھی پردے کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موت کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو رات میں دفن کرنا، تاکہ کسی غیر مرد کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے. آج جو ہے ہم دیکھ لیں، ہمیں پردے کی تو دور کی بات، ہمیں دوسروں کسی کی عزت کا بھی، اپنی عزت کا بھی خیال نہیں ہے. پردے اترے ہوئے ہیں، کپڑے ہمارے دیکھ لیں، ہمارا لباس دیکھ لیں. وہ مر کر بھی کہہ رہی ہیں کہ میری جو ہے عزت کا خیال کیا جائے، میرے غیر مرد کو نہ نظر میری پڑے، کہ میرا جو پردہ ہے صرف اللہ کے لیے ہے، لوگوں سے مجھے محفوظ رکھا جائے، رات کو دفنایا جائے. ہے مرتبہ اس کے لیے کونین میں عصمت کا، عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا. جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت، ملک ہے خاتون جنت کا. یہ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے ان کے حوالے سے، سبحان اللہ. اچھا، ہم نے پھر کیا سیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے؟ آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ مشکلات حالات میں کیسے صبر کرنا ہے، گھریلو کام کاج کے حساب سے کس طرح سے ذمہ داریوں کو نپٹانا ہے، بیماری کی حالت میں ہمارے کیا رویے ہوتے ہیں، باقی ذمہ داریوں کے حوالے سے کیا رویے ہوتے ہیں. میری ذمہ داریاں جو میرے بچوں کے ٹوورز ہیں، میرے میاں کے ٹوورز ہیں، وہ کیا ہیں، ہم کس طرح سے اس کو دے رہے ہیں. اور ان ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ جہاں پر ممکن ہو سکا پوری کوشش کے باوجود انہوں نے دین کی خدمت بھی کی. ہمیں ملتا ہے نا، جنگوں میں گئی، لوگوں کی خدمت کی، جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کو پھیلانے میں جتنی ان کی کوششیں تھیں انہوں نے وہ کی. آج میں آپ لوگوں سے سوال کروں گی، اب سبھی اگر اس کا جواب دیں تو بہت اچھا لگے گا کہ کیا سمجھا آپ اپنی ذمہ داریاں کہاں تک نبھاتی ہیں اور کیسے ان کے اندر عدل کرتی ہیں. انہوں نے دیکھیں پورے عدل کے ساتھ ہر ذمہ داری کو نبھانے کی پوری کوشش کی. کیا ہم لوگ یہاں پہ مار کھا جاتے ہیں کہ ہم ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں تو ہماری دنیا چھوٹ جاتی ہے، دنیا والے ہوتے ہیں تو دین چھوٹ جاتا ہے، نمازیں پڑھنے لگتے ہیں تو نوافل چھوٹ جاتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں تو واجب چھوٹ جاتی ہیں، بچوں کی تربیت پہ زور دیتے ہیں تو باقی قرآن کی متاثر ہوتے ہیں، کلاسز یا کوئی بھی جو میں لیتی ہوں، اور اگر کوئی اور کام ہے تو بیلنس ہو ہی نہیں پاتا. انہوں نے کیسے یہ سارا بیلنس رکھا؟ کیا ان کی زندگی میں ایک اہم چیز تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ساری زندگی اسی پہ گزار دی؟ اور جب یہ فوت ہوئی ہے نا، کہتے ہیں کہ 29 سال کی تھی. یہ زندگی کا جو سارا ثانیہ میں نے آپ کے سامنے ان کی ساری روشنی ڈالی ہے نا ان کی زندگی کی، یہ ساری نہیں ہے، جس چند چیدہ چیزیں بیچ میں سے نکال کے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. 29 سال تھی اور بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا رشتے وہ چھین لیے گئے. پیار محبت جن سے ہوتا ہے، والد پیدائش سے پہلے، والدہ کچھ ماں کے تھے، پھر دادا چاچا، سارے مطلب کہ رشتے جن سے ان کا رشتہ ہو سکتا تھا، پیار محبت بڑھ سکتا تھا، خونی رشتے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جدا کر دیے. اور حضرت فاطمہ کا بھی یہی ہے، بچپن سے ہی والدہ کو لے لیا گیا اور اس باپ کے اندر اس کی شفقت میں انہوں نے پرورش پائی جس نے یہ ساری چیزوں سے گزر چکے تھے. اور ہر موقع پہ جہاں پہ تکلیف بیٹی کو آئی باپ کھڑا تھا، اور جہاں باپ کو تکلیف آئی بیٹی وہاں پہ کھڑی تھی ڈھال بن کے. آپ لوگوں نے کیا سیکھا اس سے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یہ گھریلو جو کام کاج ہے ان پہ میں بات کروں گی. مجھے بہت ہی اچھا لگا کہ دیکھیں کہ وہ کام کرنے والوں کا کتنا خیال رکھتی تھی. تو پاکستان میں میرا یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جو کام کرنے والی رکھی ہوئی ہوتی ہیں انہیں سارا دن برتن بھرتی رہتی ہیں, ٹوکرے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو وہ بیچاری دھو کے تو تھک جاتی ہے سارا دن. تو میں نے کہا آپ لوگ خود بھی کیا کرو نا, وہ انسان ہے. تو بالکل بھی کوئی کسی کا نہیں خیال رکھتا. تو یہ میں آج جب دیکھا کہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ آج میری ٹرن ہے, تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ کس طرح تربیت کی گئی تھی ان کی, کہ ان کو دوسروں کا خیال تھا. دعا مانگتی تھی تو دوسروں کے لیے مانگتی تھی, جو کچھ بھی کرتی تھی دوسروں کے لیے کرتی تھی, اپنے لیے کچھ بھی نہیں. اور دوسرا جو ان کے تھا جو تسبیح فاطمہ تھی, تو واقعی وہ اتنی بینیفیشل ہے کہ آپ جب اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ چلی جاتی ہے اور آپ اتنے فریش ہو جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. سبق ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے دین کا کام بھی کیا اور ساتھ میں دنیا بھی, ساتھ میں اپنے سب مثلا رشتے داری بھی نبھائی, ہر چیز انہوں نے نہیں ایسے مطلب ہر چیز ایسے پوری جس باکس میں جس چیز کو جانا تھا بالکل جکسو پیسی جیسے فکس. ہم اگر دین کا کام کریں تو ہم سے دنیا کا کوئی بھی نہیں ہوتا, اگر دنیا کا کریں تو دین کو پیچھے کر دیتے ہیں. اور یہ نہیں کہ تکلیفیں ان کو نہیں آئیں, مشکل سے مشکل ترین وقت انہوں نے گزارا اور تکلیفیں آئیں. تو ہمیں تو آ رہی سہولت ہے, سب کچھ ہے. اس وقت تو کتنے کام چکی پیستے تھے, آج تو وہ بھی بات نہیں ہے. اتنی اور سخت محنت بھی تھی, کس ساری طرح کیا, اپنے ہر ایک اس رشتے کو نبھایا, کس طرح انہوں نے اپنی زندگی میں مثلا سادگی سے زندگی گزاری. کتنا جب وہ لونڈی کے لیے آتی ہیں مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ کی جو ان کو میں تسلی بخش انتظام ان کے لیے کروں یا آپ کے لیے, ان لوگوں کو میں کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ کی راہ کی, اللہ کے رسول کی خوشنودی کی خاطر وہ آج اس طرح در بدر ہو رہے ہیں, تو میں ان کو نہ پرووائڈ کروں. کہتی ہے جب یہ بات سنی نا تو دونوں میاں بیوی خاموشی سے پھر نکل گئے کہ اچھا ان کو زیادہ ہے. دو تین قسم کی آپ کو ڈفرنٹ احادیث اس کے حوالے سے ملیں گی. ایک یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے گھر گئے, ان کو پھر یہ بتایا کہ سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو. ایک یہ بھی دعا آتی ہے کہ جب انہوں نے مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان کو یہ بتایا اور یہ سچویشن ان کے سامنے رکھی کہ دوسرے لوگوں کو اس چیز کی پہلے زیادہ ضرورت ہے, آپ کو اتنی ضرورت, آپ کو ضرورت ہے یہ نہیں کہ نہیں, لیکن اتنی نہیں ہے. تو اس پر وہ خاموشی سے چلے گئے. تو پھر یہ کہتے ہیں جب وہ تشریف لے جاتے ہیں واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں, پھر دوبارہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی ان کو جواب دیتے ہیں, پھر گھر جاتے ہیں اور پھر جس چیز کی خواہش مند تھے اس سے بہتر ان کو دیتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں اچھا اللہ سے رشتہ کنیکٹ کرو, تو یہ تسبیح پڑھو, پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر اللہ سے اس کا شکر ادا کرو, پھر اس کی بڑائی بیان کرو, تو کیوں نہ تمہارے اندر سکون اور اطمینانیت آ جائے گی. اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے شادی کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. وہ سبحان اللہ کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ تربیت حاصل کر سکتے نا. ہم ہوتی ہے سہاگرات اور پتہ نہیں کیا کیا ہم کچھ کرتے ہیں, تو کون کس کو کس چیز کے لیے دلاتا ہے. یاد دیکھو انہوں نے پھر بھی اللہ کی یاد دلائی. میں آج اپنی اس عیش میں آگے دیکھتا ہوں وہ میری قبر مجھے یاد دلا رہی ہے. میری قبر میں کیا ہوگا, حق زیادہ میرے رب کے سامنے حاضری کا ہے, پہلے اس کے سامنے حاضر ہو پھر باقی دیکھیں گے. حضرت فاطمہ کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق. آمین آمین. السلام علیکم بھائی, مجھے وہ حدیث پتہ نہیں تھا. میں ایسے نارملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کھانے کی اور ان کا فیس چینج ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی تھی, وہ اب میں نے وہ اب نہیں سنی تھی. ہاں میں ایسا نارملی میں جب بھی روزہ رکھتی تھی میں دعا پڑھتی تھی اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دو, میں ایسا میرا بھوک نہ لگے, مجھے پریشانی نہ ہو, میں خود دعا پڑھ لیتی تھی. اور میں نے آج وہ حدیث سنی آپ سے, جو وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی ان فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ان ساری چیزوں کے جو بیہائنڈ جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے,
انہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھا، پھر دنیا کو رکھا۔ جس چیز کے لیے، نکاح کے لیے، رشتے کے لیے، لڑکا چوز کرنے کے لیے، سب سے جو چیز مین انہوں نے رکھی، سب سے پہلی جو رکھی وہ اللہ کی ذات رکھی، اور پھر اللہ نے راستے ساری چیزوں کے کھول دیے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ ہمارے لیے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دین کو مقصد بنانے والے کو مشکلات ضرور آتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ پہ مشکلات آئیں نہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، صحابیات کی زندگی سے ہمارے سامنے وہ ان کی مثالیں ہیں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح زندگی میں آسانیاں لے کے آتی ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے، جتنی اس کی تسبیح کریں گے، جتنا ہم قرآن کے ساتھ جڑیں گے، اس کا ذکر و اذکار کریں گے، اس کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، دنیا کی مشکلیں پریشانیاں اتنی ہی آسان ہوتی جائیں گی۔ یہ ممکن نہیں، پھر ہمیں وہ جو دنیاوی تکلیفیں، پریشانیاں اور فیئر ہوتے ہیں نا، وہ شیطان ہمارے اندر ڈالتے ہیں۔ جب ہمارا کنیکشن اتنا مضبوط اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا تو وہ شیطان بیچ میں آنے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں رہ جاتا۔ اگر مشکل پریشانی لگتی ہے، انسان ہونے کے ناطے کمزوری ہے وہ ہمارے اندر آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اندر اس سے نپٹنے کی طاقت، قوت پیدا کر دیتا ہے، بے شک۔ ہم اس کے آسانی سے اس چیز سے نکل جاتے ہیں۔ پھر شادی میں جتنی سادگی اس میں اتنی برکت۔ کہتے ہیں کہ ولیمہ جب کیا گیا تو کہا گیا کہ علی اب تو ولیمہ بنتا ہے۔ علی کے پاس تو کچھ تھا نہیں، اس میں سے ایک صحابی نے کہا میرے پاس مینڈا ہے، مینڈا لایا گیا، اس کو ذبح کیا گیا، شادی کی کہتے 2 کھانے بنائے گئے، ایک علی نے ولیمہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشی کی۔ تبھی تو سارے صحابیات یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کی شادی سے اچھی کوئی شادی نہیں تھی، اور دیکھ لیں وہ شادی کتنی چھوٹی سی سادہ سی شادی، اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کوئی شادی ہم نے دیکھی نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے باقیوں کی جو شادیاں ہوئی وہ اس سے بھی سادگی سے ہوئی، اور ہمارا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا، شبلی نعمانی جو ہے نا، حضرت فاطمہ کے پورے ان کی زندگی کا جو حصہ ہے، ان کی مشقتیں ہیں، ان کو ایک نظم میں بیان کرتے ہیں۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، وہ نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح و شام تھا، آخر گئی جناب رسول کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکی نہ عرض، واپس گئی کے پاس حیا کا مقام تھا، پھر جب گئیں دوبارہ تو پوچھا حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا، ارشاد ہوا کہ گریبان بے وطن جن کا صفحہ نبوی میں قیام تھا، میں ان کا ایک بندوبست سے فارغ نہیں ہوں، ہر چند میں ایک خاص مجھے اہتمام تھا، جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جس کو بھوک و پیاس سے سونا حرام تھا، خاموش ہو کر سیدہ پاک رہ گئیں، جرت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا، یوں کی ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم آمين اللهم آمين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو شخصیات جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ان سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگیاں بہت افضل تھیں، دکھوں سے بھری ہوئی تھیں، اور ان کی زندگیوں کا مقصد ایک ہی تھا، اللہ کی خوشنودی کو پانا۔ بچپن سے لے کر جب تک ان کو موت آئی تب تک ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہماری بھی ہر کوشش، ہر کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور استقامت دے کہ ہم اس چیز کو لے کے چلتے رہیں، اس پہ استقامت دکھائیں۔